اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ مسلم شریف کے حدیث ہے کہ ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریخ رات کے حصوں کی طرف ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا، نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں مرد اپنے بیویوں کے طلاق دے گا، پھر انکار کرے گا کہ میں نے طلاق نہیں دی، اور طلاق سے پہلے جیسے میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق تھا، طلاق کے بعد بھی ایسا ہوگا، پھر وہ آدمی اس عورت سے ہم بستری کرے، یہ دونوں ہی زنا جب تک وہ یوں ہی رہے گی۔ ناظرین، بیوی تو وہ ہوتی ہے جسے قبول کر کے گھر میں لے کر آیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ازدواج زندگی قائم ہو جائے گی، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ آج کے دور میں یہ بتائے سچ ہو رہی ہے۔ بعض دفعہ انسان ایسے کفر یا کلمات کہتے تھے جن کلمات کے بنا پر انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جب انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کافر اور مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو وہ آپس میں قربت کر رہی ہوتی ہے، یعنی وہ زنا کر رہے۔ کفر یا الفاظ کیا ہے؟ وہ جن الفاظ میں ضروریات دین میں سے کیسے بات کا انکار یا اعتراض ہو، یا حکم اللہ کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا دین کے کیسے بات یا حکم کا مذاق اڑایا جائے، کیسے نبی کے توہین کے جائے، گستاخی کے جائے، جن کے کہنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور بیوی سے زنا کر رہا ہوتا ہے۔ کیسے عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ نماز پڑھ لے، میں نے نماز نہیں پڑھنے، یا وہ یہ کہہ دے کہ میں نماز پڑھوں گا تو کافر ہو جاؤں گا، ہندو ہو جاؤں گا، یہ کفر یہ الفاظ ہے، ان سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک وہ جملہ جو اکثر عورتیں اپنے گھر میں بولتے ہیں، اکثر کیسے پر کوئی مشکل وقت پیش آیا ہے تو آگے سے کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہے جو اپنے کئی دفعہ کئی عورتوں سے سنا ہوگا۔ لوگ اکثر پریشانی کے حالات میں یہ الفاظ بول دیتے، اگر یہ الفاظ بولے تو حالت کفر میں چلے جائے گی۔ کتنے لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو بیوی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے فارغ کر دو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شوہر کہہ دے کہ میں نے تمہیں فارغ کیا۔ یہاں پر 3 چیزوں کو دیکھیں گے۔ طلاق کا مذاکرہ تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، یہاں ان کے لیے طلاق کا مذاکرہ بھی نہیں تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا اور نیت بھی نہیں تو طلاق نہیں ہوئی۔ بہت سارے لوگ طلاق کے نیت سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں فارغ کیا، یہ وہ الفاظ ہے جس سے ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس کے لیے آپ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ ناظرین، بولتے وقت پہلے سوچا کریں کہ میں کیا کہہ رہا، پھر بولا کرے، باقی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ معروف مذہبی حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ لوگ کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کے کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کے یہ ہے
کہ مرد یا عورت کوئی کفر یا بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور اس کو اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اور آج کل تو یہ بات عام ہے کہ لوگ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ قاری ثناء اللہ فانی پتے حضرت نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کے بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ فرق شریعت کو تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولے اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہو۔ کئی جملے تو بہت عام ہے تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسے بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر ہم اپنے خیال میں میاں بیوی رہ رہے تو فرمایا کہ مرد قرب قیامت میں اپنی بیوی سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے خفیہ کلمات، بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹ، اور اگر خاوند بولتے تو بھی نکاح لوٹا۔ اور دوسرے صورت ایک دوسرے کے ساتھ بات ہے اور یہ تو ہر گھر کے بعد نظر آتے ہیں۔ تو شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی، اس نے کہا پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتے تھے اور میں سنتا تھا، اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، اب ہم دونوں بولتے ہیں اور محلے والے سنتے ہیں۔ ناظرین، بڑھاپے میں بحث اور زیادہ ہو جاتی ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان سے کنامے طلاق نکل جاتی ہے۔ کنائے اسے کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا لیکن بات ایسے کر دے کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنائے میں تیار کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ چلے جا، مجھے تیرے کوئی ضرورت نہیں، آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تم میرے بیوی نہیں ہے۔ اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنے چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کر، ایسا نہ ہو کہ کنایا میں طلاق ہو جائے، انہیں بھی پتہ نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہو۔ طلاق کہہ دیتی ہے، طلاق بھی ہو جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو مگر بدنامی ہو جائے گی، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملے کہ 5 وقت کے نماز پڑھنے والے، سب نیکی کرنے والے۔ خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے عرصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دی تھی اور بعد میں ہم نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے اور میں بھی نیک ہو، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائے گی، تو بس پھر ہم نے دوبارہ اکٹھا رہنا شروع کر دیا۔ نہ رشتہ داروں کو پتہ، نہ علماء سے پوچھا، لیکن میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک گھر میں ایک کمرے میں تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائے اس سچے نبی کے مبارک زبان پر 1400 سال پہلے انہوں نے ہمیں وارن کر دیا کہ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو ایسے گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لے تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والے نئی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو لائک کریں، ویڈیو شیئر کریں اور ویڈیو پر ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں، اور مرحبا اسلامک ٹی وی چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔